ہمارے گھر میں بہت بڑی قیامت گزری تھی، جس کو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ امی یعنی زلیخا بی بی نے سارے محلے کو جمع کر لیا تھا۔ اب سارے محلے والے LED کی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھے تھے، کیونکہ آج اس اسکرین پر کچھ ایسا دکھائی دینے والا تھا جس سے میری اور میری ماں کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑنے والا تھا۔ لیکن لوگ شاید اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا نام احسان ہے، میں کیمرہ کا کام کرتا تھا۔ میرے پاس جدید قسم کے کیمرے تھے۔ مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ کیمرے کو کہاں اور کیسے لگانا ہے تاکہ منظر بالکل صاف دکھائی دے۔ آج جو کیمرہ لگا تھا وہ کسی عام جگہ پر نہیں تھا، بلکہ ایک قبر پر نصب تھا، اور ہم سب اس قبر کے اندرونی منظر کو دیکھنے والے تھے، جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی میت کو دفنایا گیا تھا۔ وہاں میرا شاگرد عادل بھی کھڑا تھا، جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کیمرہ اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے لگا رہے۔ محلے کے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا دیکھنے کو مل جائے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مریم ایسی لڑکی تو نہیں لگتی تھی، لیکن اس کی ساس زلیخا بی بی نے جو باتیں کہی ہیں ان کو سن کر سب یہی دیکھنے آئے تھے کہ اس کی قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کیمرے کا منظر LED پر نمودار ہوا تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کچھ سجدے میں گر گئے، اور میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنی بیوی کی قبر کی طرف دوڑا۔ میں نے دیکھا وہاں وہ منظر تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مریم میری بیوی تھی، جس سے میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک، باحیا اور محنتی لڑکی تھی۔ پورے گھر کا کام ہنسی خوشی کرتی تھی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ میری ماں نے میرے لیے ایک اور لڑکی پسند کی تھی، اور اس کے ساتھ میری منگنی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات میں ہے، جبکہ مریم قرآن پاک کی حافظہ اور دیندار لڑکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر اس سے نکاح کر لیا۔ اگر پہلے بتاتا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ نکاح کے بعد جب انہیں خبر ہوئی تو وہ طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے مجھے سخت باتیں سنائیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی مریم کے ساتھ گزرے گی۔ مریم اپنی ساس کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی تھی ایک دن امی مجھ سے ضرور خوش ہو جائیں گی، لیکن امی کو شاید اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا اور گھبرا کر بولی، احسان فوراً گھر آؤ، تمہاری بیوی کے کمرے میں ایک غیر مرد ہے اور اس نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت عقل نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند ضرور تھا، مگر تالا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مریم نے چونک کر کہا، کیا ہوا احسان؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، بس ایک ضروری کیمرہ گھر بھول گیا تھا، وہ الماری سے نکال دو۔ اس نے فوراً سے کیمرہ نکال کے دے دیا۔ کمرے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا، کھانا کھا کے جانا۔ پھر میں باہر آ گیا۔ امی باہر بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، امی وہ غیر مرد نہیں تھا، وہ مریم کا سگا بھائی ہے جو بیرون ملک سے آیا ہے، اپنی بہن کی شادی میں شامل نہ ہو سکا، اس لیے اب ملاقات کرنے آیا ہے۔ آپ نے بلا وجہ شرمندہ کر دیا۔ مجھے کیا پتہ تھا وہ بھائی ہے۔ اس نے آتے ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، امی اگر اس نے ایسا کیا تو طریقہ غلط تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے بدکردار سمجھیں۔ رات کو میں نے مریم سے پوچھا کہ تم نے بھائی کا اور امی کا تعارف کیوں نہیں کروایا تھا؟ جب وہ گھر آئے امی سامنے بیٹھی تھیں، میں کمرے میں تھی۔ انہوں نے خود کہا کہ میں مریم کا بھائی ہوں، باہر کے ملک سے آیا ہوں، تو میں کیوں الگ سے کہتی کہ اس بات سے واضح تھا کہ امی نے جھوٹ بولا اور صرف فساد ڈالنے کے لیے ایسا کیا۔ مریم ہمیشہ صبر کرتی اور کہتی، ماں ہے، آخر ایک دن سمجھ آ جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مریم نے خوشی سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور امید ہے کہ ہمارے دن اچھے گزریں گے۔ یہ سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا، مگر یہ خوشی بھی صرف مجھے ہی محسوس ہوئی تھی۔ امی کے چہرے پر سخت ناگواری تھی، جیسے انہیں آنے والے بچے سے کوئی محبت نہ ہو۔ زلیخا بیچاری پریشان ہوتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جب بچہ آئے گا تو امی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری ماں ایک ضدی عورت ہے۔ اس نے ساری زندگی میرے والد کو بھی اسی طرح ذلیل کیا ہے، اپنے سسرال والوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ جب اماں کی شادی ہوئی تو میری نانی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ میری ماں جوائنٹ فیملی سے الگ ہوئی تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور میری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ جب کوئی آپ کے اپنے کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے اور وہ بات سچی نہیں ہوتی تو آپ کو غصہ آتا ہے، مگر جب وہی بات سچی ثابت ہو تو آپ کو غصہ نہیں تو بلکہ افسوس ہوتا ہے۔
اور مجھے بھی افسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو ایسی ہی ہے، بلکہ میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ میری ماں اکثر جھگڑے بھی کر دیا کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سنا دیتی تھی، خود ہی کہتی تھی کہ یہ ہوا وہ ہو رہا ہے، اور اگر کبھی سچ میں ایسا نہ ہوتا تو پھر رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ جب بھی میں گھر آتا مجھے کوئی نہ کوئی تناؤ والی بات سننے کو ملتی تھی۔ ایسا نہیں دیکھا تھا کہ سب کچھ نارمل رہا ہو۔ اب میری بیوی حاملہ تھی اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی پریشان ہو، مگر وہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں نے سارے کام اس کے ذمہ لگا دیے تھے اور اس کے بغیر گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں افسردہ ہی تھا جب گھر میں کسی بات پر شدید لڑائی ہوئی اور میری ماں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا، اور یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا اور میں اس وقت اس انجام سے بے خبر تھا۔ میری 5 ماہ کی حاملہ بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ زلیخا بی بی نے اسے دھکا دیا تھا اور اس کا سر دیوار سے جا لگا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے کی 2 عورتیں پہلے ہی موجود تھیں اور مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ دنیا بھر کے دکھ میرے اوپر آ گئے۔ میری بیوی جو ماں بننے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہانی گھڑ کر بتائی کہ یہ عورت زنا کر رہی تھی اور تمہاری ماں نے اسے پکڑ کر تھپڑ مارا، مگر اس کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ فوت ہو گئی۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی، یوں لگا جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ لوگ کہتے قیامت آئے گی، اور جب کسی کے ساتھ اتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہی قیامت ہوتی ہے۔ میری اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی اور میری بیوی بھی، جسے میں نے محبت سے لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے سخت لڑائی کی اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بد کردار نہیں تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں اسے دھکا دیا؟ زلیخا بی بی نے کہا میں نے تیری بیوی کی جان لینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں بھی میری ماں کے ساتھ تھیں، مگر عورتیں بھی دراصل زلیخا بی بی کی دوست تھیں۔ میں نے کہا میں قبول نہیں کرتا کہ میری بیوی بد کردار تھی۔ زلیخا بی بی نے کہا اگر اسلام میں کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے یا جھوٹ بولے یا چوری کرے تو اسے بھی سزا ملتی ہے، مگر زنا پر سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس لیے اس کا حساب آج ہی رات سے شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اس کی قبر میں کیمرہ لگا دو اور دیکھ لینا اس پر کس طرح عذاب آتا ہے۔ اس بیان کے بعد رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے اور محلے میں یہ معاملہ پھیل گیا۔ زلیخا بی بی نے صاف کہا تھا کہ اس کے دھکا دینے کی وجہ سے وہ دنیا سے گئی ہے اور اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر زلیخا بی بی یہ کہتی کہ میں نے جان بوجھ کر تیری بیوی کو دھکا مار دیا ہے تو پھر بھی اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے بہت افسوس تھا، مگر ایسی باتیں کی جا رہی تھی تو انہیں ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیمرہ لگا دو اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے کہا نہیں، ہم ایسا کریں گے تاکہ کل تیرے دل میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میرا کام کیمرہ لگانے کا تھا۔ میرے پاس بڑے جدید کیمرے تھے، چھوٹے بٹن کیمروں سے لے کر بڑے کیمروں تک ہر قسم کا سامان میرے پاس موجود تھا۔ اور گھر کے اندر کیمرہ لگانا میرے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ اس کی اتنی رینج تھی کہ ہم گھر میں بیٹھے منظر دیکھ سکتے تھے۔ میرا ایک شاگرد عادل بھی تھا۔ میری ماں نے کہا یہ کام تیرا ہی ہے، جا کر قبر میں کیمرہ لگا دے اور پھر جلدی سے میت دفن کر دی جائے۔ میری بیوی کے ماں باپ کو اطلاع دے دی گئی، مگر جب تک وہ پہنچے میت کو جلدی سے قبرستان لے جایا جا چکا تھا اور جلدی سے اسے دفن کر دیا گیا اور کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا۔ محلے کی ساری عورتیں اور کچھ رشتہ دار ایل ای ڈی کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جیسے جیسے منظر ایل ای ڈی پر آ رہا تھا مجھے ایسا لگنے لگا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے اور میری دنیا اجڑ چکی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے مرد کا دل نہیں روتا۔ میں نے کہا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا، اور میری بیوی تھی، میرا جذبہ تھا۔ میری ماں نے کہا جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی بد کردار تھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، بس دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا دماغ کچھ سنبھل نہیں رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں جس بیوی کو صبح خوش آمدید کہہ کر چھوڑ کر گیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ 2 دن پہلے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، شام تک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے کچھ دن کے لیے امی کے گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا ہاں، میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے چھوڑوں گا، تم بس 1 ہفتے کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ کر چلی جانا۔ مگر وہ کہتی تھی امی تازہ کھانا پسند کرتی ہیں، فریز کیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں نے کہا میں تمہارے لیے باہر سے تازہ کھانا منگوا دوں گا یا خود بنا دوں گا تاکہ تم آرام کر سکو۔ وہ چاہتی تھی
کہ میں صبح سے شام تک اپنے والدین کے ساتھ کچھ دن رہوں تاکہ وہ آرام کر سکے۔ وہ کہتی تھی، تم مجھے پیار کرتے ہو نا؟ میں کہتا تھا، بہت پیار کرتا ہوں، مگر میرے اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اس لیے میری ماں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ گزارنی ہے۔ مجھے بھی سمجھ آتی تھی وہ میری ماں ہے، مگر میں کیا کہہ سکتا تھا، ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ مریم کہتی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے، میں اسے یہ سوچ کر برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کی جنت ہے، اور یہی سوچ کر وہ صبر سے کام لے رہی تھی۔ مگر آخر کار حالات ایسے بنے کہ مریم ہم سے جدا ہو گئی اور میں رہ گیا، صرف دکھ اور سوالات کے ساتھ۔ میں نے انصاف کی امید رکھی اور یہ سوچا کہ ایک دن حق اور سچ سامنے آ جائے گا، اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی کو گلے لگا لیا اور کہا، تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میں بدقسمت بن گیا۔ میں اسے زندہ چھوڑ کر گیا تھا، اور جب واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میری بیوی، جس پر مجھے خود سے زیادہ اعتبار تھا، ناکار نکلی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میری ماں زلیخا بی بی نے اسے اس دنیا سے بھی روانہ کر دیا تھا۔ اتنی نفرت تھی میری ماں کو اس سے، اگر اس نے واقعی کوئی گناہ کیا تھا تو میرے آنے کا تو انتظار کر سکتی تھی۔ میں خود انصاف کرتا، میں فیصلہ کرتا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر وہ واقعی گناہ گار ہوتی تو میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس کی جان تو نہ لیتے۔ اس کے ماں باپ بھی میری طرح سے غریب ہی تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں پوری ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا باہر روزگار کے لیے گیا ہوا تھا، وہ ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی نظریں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ مجھے بھی مار دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، لیکن میں نہیں رکھ سکا۔ میں اسے اپنی ماں سے نہیں بچا سکا تو دنیا سے کیا بچاتا۔ میرے جس شاگرد کو وہاں قبر پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بہت نیک انسان تھا، بالکل میرے بھائی جیسا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ قبر کا منہ بند کر دیا گیا، صرف تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑ دی گئی تھی جہاں سے ہاتھ ڈال کر کیمرہ واپس نکالا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ کیمرہ بہت مہنگا تھا اور ابھی تک میں نے اس کے پورے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ وہ باہر کے ملک سے منگوایا گیا تھا۔ کچھ لوگ آتے تھے اور اس کیمرے کو کرائے پر لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قبر کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں اور میری ماں زلیخا بی بی کہنے لگی، دیکھو دیکھو، عذاب شروع ہو گیا ہے اس بد کردار عورت پر۔ ارے اس نے تو میرے گھر کو چکلا بنا کے رکھ دیا تھا، کبھی کوئی آتا کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر گھسا کر دروازے بند کر لیتی تھی۔ میری ماں کیا کیا کہہ رہی تھی، اور اب جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میری دنیا تو پہلے ہی لٹ چکی تھی۔ لیکن اچانک لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، اور جب میں نے اسکرین پر منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میت کو قبر باہر دھکیل رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف دوڑا۔ قبرستان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، بس 2 گلیوں کے فاصلے پر ہی تھا۔ تبھی تو کیمرے کا منظر ہمیں واضح دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اس کیمرے کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ میں اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرے گھٹنے جواب دے رہے تھے۔ وہ بارہا راستے میں گرا، لیکن جب قبرستان پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف بھاگا اور اس نے کہا، بھابھی بھابھی، بس اس کی زبان سے اتنا نکلا۔ اور پھر 2 لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم فوراً مریم کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً اسے ICU میں داخل کیا اور وینٹی لیٹر پر ڈالا، کیونکہ اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی مریم اس دنیا سے گئی نہیں تھی۔ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے جھٹکا سا لگا تھا، جسے وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ اور میری ماں زلیخا بی بی کو اس بات کا علم تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مریم کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہی منظر دیکھا تھا کہ اچانک کوئی قبر کھودنے لگا۔ وہ میرا شاگرد تھا، اسے اندر سے آوازیں سنائی دیں۔ کیمرے کے سوراخ سے تھوڑی سی آکسیجن اندر جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مریم اب تک زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر کرم تو ہوا ہے، مگر شاید اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ غلطی میری بھی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ میری ماں ایسی ہے اور وہ میری بیوی سے نفرت کرتی ہے، تو مجھے مریم کو اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن تک مریم زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ ڈاکٹرز کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ میں مقروض ہو گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے قرضے لیے، لیکن لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے، کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔
ہمارے محلے میں ایک بہت امیر شخص رہتا تھا، اس کا نام سونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اس کے پاس دولت بے شمار تھی مگر خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دوں گا، جب تمہارے پاس ہوں تو واپس کر دینا، اگر نہ ہو تو مت دینا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ معصوم اپنی ماں کے بطن میں ہی دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس حالت میں اس کی جان بچنا ممکن نہیں تھی۔ میرا ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا، لیکن میں اب اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی مریم کسی طرح بچ جائے اور مجھ پر کرم ہو۔ میری ماں زلیخا بی بی کو سارے رشتہ دار اور محلے والے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس یہی اس کی زبان چل رہی تھی۔ 12 دن کے بعد میری بیوی کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، لیکن وہ ابھی بھی ICU میں تھی اور 1.5 مہینے بعد اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اب بولنے کے قابل نہیں ہے اور اسے مصنوعی پھیپھڑے سے سانس لینا پڑے گا، اور اس کی حالت ابھی بھی بہت نازک تھی۔ وہ بس نجیب نظروں سے دیکھتی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اشارے سے پوچھا، ہمارا بچہ؟ میں نے کہا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ روئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے رونا بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کبھی بھاری کام نہیں کر سکے گی، زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے گی اور صرف گھر کے اندر ہی چل سکے گی۔ ساری زندگی سانس لینے کے لیے مصنوعی پھیپھڑے، آکسیجن سلنڈر استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر مستقبل میں کوئی جدید ٹیکنالوجی آئی تو شاید اس کی زندگی آسان ہو سکے، لیکن فی الحال اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ میں اپنی بیوی مریم کو گھر لے آیا۔ اس کے ساتھ کئی مشینیں آئیں اور انہی مشینوں کے سہارے زندہ رہنے والی تھی۔ میں پورے 35 لاکھ کا مقروض ہو چکا تھا۔ میری دکان بک چکی تھی، میرے سارے کیمرے، میرا سارا مال، سب کچھ بک چکا تھا۔ میرے گھر میں گندگی مچی ہوئی تھی، تالے لگے ہوئے تھے۔ کچھ رشتہ دار اچھے تھے جنہوں نے ساتھ لیا اور میری بیوی کا خیال کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے ان کا خیال کرنا تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ، اب ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس پہ تو بہت پیسے لگیں گے، ساری زندگی اس کو اسی طرح سنبھالنا پڑے گا۔ اب یہ تیرے کس کام کی؟ اس کے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، اپنا سامان باندھیں، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کو ایک نرس اور سسر کے حوالے کیا اور اپنی ماں کو لے کر اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ میرے ماموں بہت امیر تھے اور ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میں نے کہا، یہ آپ کی بہن ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور میرے حال پر رحم کریں۔ میری ماں حیران رہ گئی، وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں نے کہا، آپ ہی سنبھالیں کیونکہ میری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف اسے ہی سنبھال سکتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے جاتے جاتے دیکھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی نظر آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب مریم اسی طرح زندہ رہتی ہے، تھوڑی بہت بہتری آئی ہے، لیکن وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے کہا، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایسے مریض کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں آدھی رہ جاتی ہے۔ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، لیکن جب بھی اسے دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ میری مریم کے لیے دعا کریں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا کر اس کی جان بچائی، اسی طرح سے اس کی صحت بھی واپس آ جائے۔ یہ سوچتا ہوں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کتنی زیادہ صحت مند تھی، کیسے بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کرتی تھی، مجھے ایک صحت مند اولاد دینے والی تھی، اور اب اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا صرف اس لیے کہ میری ماں کو اس سے نفرت تھی، بس وہی ساس بہو کی روایتی نفرت جس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی ماں کو کبھی معاف کر پاؤں گا، لیکن اب میری ساری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزاروں گا، میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، پر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا اور ایسے ہی گزاروں گا، اور اگر اللہ نہ کرے وہ میرے سے پہلے دنیا سے چلی گئی تو پھر بھی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ عورت کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور مرد کی محبت بھی کسی سے کم نہیں۔ تو ناظرین، آپ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی؟ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔